اور میں آپ حضرات کو وادی خطابت کے اس ماحول میں لیے چل رہا ہوں جہاں پر آپ حضرات فن خطابت کے ایک سے ایک ماہر کو سماعت فرمائیں گے۔ خطابت کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات، میں اپنی فہرست کے سب سے پہلے خطیب کو زحمت خطاب دینے کی جسارت کر رہا ہوں، ایک ایسے خطیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے، نمونہ اسلاف، مفسر قرآن، واعظ با کمال حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی وقار عالم صاحب دامت برکاتہم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئیں اور اپنے پرزور خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی بھائی اور نوجوان ساتھی، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اصل تو ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے مقرر حضرات تشریف فرما ہیں اور مولانا اسجد رحمانی نے جو پرزور خطاب کے لیے کہا ہے، پرزور خطاب تو اور دوسرے مقرر حضرات ہیں انہی کا ہوگا، میں تو صرف تعارفی بات کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں آ کر چند سالوں سے جب سے مولانا اقرار بیگ صاحب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کے بدلے بدلے ماحول کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہلے بھی آنا ہوتا تھا لیکن اس طریقے کی رونق اور اس طریقے کا گاؤں کا ماحول پہلے دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اور کیونکہ جو یہ آپ کے امام صاحب ہیں مولانا اقرار صاحب، یہ ایک تجربے کار انسان ہیں اور ان کو علم کا کافی تجربہ ہے، درس و تدریس یعنی پڑھانے کے اعتبار سے، مدرسے کے انتظام کے اعتبار سے، مدرسے کے نظم و نسق کے اعتبار سے یہ ایک ماہر انسان ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ آپ کو اور اس گاؤں کو ایک ایسا انسان مل چکا ہے کہ یہ آپ حضرات کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات پورے طریقے سے ان کی اور جو یہ نظام چلا رہے ہیں اس کی پوری قدر کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے کی محنت یہاں پر ہو رہی ہے، کس طریقے کا ماحول یہاں پر تبدیل ہوا ہے، اور مولانا مستقل طریقے سے گاؤں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا تعلق یہاں کے ایسے علماء کرام سے جوڑ لیا ہے اور ایسے علماء کا ساتھ ان کو مل گیا ہے کہ جس سے ان کو اور مضبوطی
حاصل ہو گئی ہے۔ متحرک اور فعال عالم دین مولانا عزت رحمانی، مولانا کلیم الزمان اور دیگر جو علماء کرام ہیں، مفتی افتخار صاحب کرت پور سے اور حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم اکبر آباد سے، یہ سب حضرات قریب سے بھی ہیں اور آس پاس کے بھی ہیں، تو مولانا اقرار صاحب ان سب سے مشورہ لیتے رہتے ہیں اور ان سے مشورے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرما لے، اور جو یہ جد و جہد کر رہے ہیں، جو یہ کوششیں کر رہے ہیں اور مستقل اس کے لیے کوشاں اور فکر مند رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس گاؤں کے اندر بہترین ماحول پیدا ہو جائے، گاہے گاہے خواتین کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری کوششیں جیسے کہ محفل قرات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے، تاکہ لوگوں کو قرآن کریم سننے کا ذوق پیدا ہو، قرآن کریم سے رغبت ہو، اس لیے کہ قرآن کریم سے رغبت کا ہونا اور قرآن کریم سے تعلق کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق کیسا ذوق بن چکا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ذوق آج موبائلوں کا ذوق بن چکا ہے، ہم لوگوں کے شوق دنیاوی شوق ہو چکے ہیں اور موبائل میں اپنے وقت کو ہم برباد کرتے ہیں اور اس میں زیادہ تر وقت اس میں صرف کرتے ہیں، حالانکہ ہر ایک مسلمان کا تعلق اور ہر ایک مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے، فطرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنے، قرآن کریم کو پڑھنے والا بنے، قرآن کریم کو سننے والا بنے۔ لہٰذا مولانا اس طریقے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، تو یہ اس گاؤں کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر آپ حضرات اسی طریقے سے قدر کرتے رہے اور اسی طریقے سے کوشش میں لگے رہے اور پورے گاؤں والوں کا ساتھ اسی طریقے سے رہا، امام صاحب کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پورے علاقے کے اندر ایک عظیم انقلاب آ جائے گا۔ آس پاس کے گاؤں ہیں جیسے کہ موسیٰ پور میں مولانا عزت صاحب ہیں اور مولانا کلیم الزمان میمن سادات میں ہیں، اور اسی طریقے سے کرت پور زیادہ دور نہیں ہے، مفتی افتخار صاحب ہیں، تو اس طریقے کی کوششیں یہ چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو اسی طریقے سے وہ جاری و ساری رکھے۔ بس میں مختصر وقت میں آپ حضرات کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ علم دین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے جیسے بڑے ہو جائیں 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال تو اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر نہ رہیں بلکہ فکر مند رہیں اور یہ کوشش کریں کہ جو آپ کے گاؤں کے اندر یہ مدرسہ چل رہا ہے یا جو اور کوئی بھی تعلیم کا یہاں پر نظام ہے، اپنے بچوں کو فکر مندی کے ساتھ ان مدارس کے اندر داخل کریں اور مکتب کی تعلیم مضبوطی کے ساتھ ان کو پڑھائیں اور سکھلائیں، اور بچے کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ شروع سے ہی قاعدے سپارے پڑھنے والا بنے، قرآن کریم پڑھنے والا بنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والا بنے، عمدہ قرآن کریم پڑھنے والا بنے، نمازوں کا پابند بنے اور اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنے۔ تو یہ سلیقہ کہاں سے آتا ہے عزیز دوستو؟ یہ سارا سلیقہ انسان کو انسان بنانے کا سلیقہ جو آتا ہے وہ مدرسوں کے اندر آتا ہے۔ جب مدرسوں کے اندر جا کر پڑھیں گے، جیسے کہ آپ کے گاؤں کا یہ مدرسہ چل رہا ہے، تو آپ کے بچے تمیز سیکھیں گے، سلیقہ سیکھیں گے، ورنہ ہوتا کیا ہے ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، 12 سال کے ہو جاتے ہیں، ابھی انہیں سلیقہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں، نمازوں کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے اور وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، نہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کو سلیقہ ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں جو حاصل ہوں گی وہ مدارس کے اندر حاصل ہوں گی، اور آج الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں اور کتنی بڑی قربانیاں ہمارے علماء کرام پیش کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے مدارس کے نظام کو چلا رکھا ہے، مکاتب کے نظام کو چلا رکھا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہیں راستے سے ہٹ نہ جائیں، یہ غلط طریقے پر نہ چلے جائیں، یہ غلط
غلط ماحول میں نہ چلے جائیں۔ ان علماء کرام کی قربانیاں اتنی ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز دوستو، شب و روز یہ محنت میں لگے رہتے ہیں، کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو اٹھاتے ہیں، اور تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جبکہ کبھی کبھی لوگوں کے طعن و تشنیع بھی سننا پڑتا ہے، لوگوں کی کچھ ایسی جو دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے اور تاکہ اس قوم کو صحیح راستے پر لایا جا سکے، اور جو یہ چھوٹے بچے ہیں جو آگے چل کر یہ ایک سماج اور معاشرہ بن کر تیار ہوں گے، ان کی فکر بندی کے لیے یہ علماء کرام تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی طرف وہ دھیان نہیں دے پاتے، اور اس طریقے سے بیچارے وقت بھی نہیں دے پاتے کہ جو مدرسوں میں رہ کر یہ اپنے وقت کو دیتے ہیں، مساجد میں رہ کر اپنے وقت کو یہ صرف کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ان علماء کرام کی قدر کریں، ان مدارس کی قدر کریں، اور وقت کے اعتبار سے جو وقت کی نزاکت ہے اور جو آگے کے حالات ہیں ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، یہ آیا ہے حدیث شریف کے اندر، جو علم دین حاصل کرنے کے نکلتا ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جو علم کو طلب کرنے کے لیے، علم دین کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ جہاد میں نکل چکا ہے۔ علم کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اگر ہمارے بچے علم سے ناواقف ہیں، نماز سے ناواقف ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں، تو اس کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ بچے قصوروار ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بچے نہیں پڑھیں، بچوں نے سلیقہ نہیں سیکھا، بچوں کی تربیت نہیں ہو پائی، تو اس کے لیے قصوروار ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے باس پرس ہوگی، والدین سے معلوم کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی تھی۔ عزیز دوستو، آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو ہنر والا بنا دیا، کام والا بنا دیا، اس کو انجینئر بنا دیا، اس کو مستری بنا دیا، اس کو کسی کام کا کرنے والا بنا دیا، اس کو پیسہ کمانے والا بنا دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کامیاب بنا دیا۔ نہیں، کامیابی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہاں آمدنی کے ذرائع ہونے چاہیے، خرچے چلانے کے حساب سے پیسے کمانے والا ہمارا بچہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو اصل کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ یہ آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ اگر آپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو صحیح ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دینا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرا دینا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا بنا دینا ہے۔ تو بس میں آپ حضرات سے آخر میں یہی درخواست کروں گا، کیونکہ پروگرام لمبا ہے ابھی اور حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، تفصیلی خطاب وہ آپ حضرات سے فرمائیں گے اور بڑی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ آخر میں بس میں یہی کہتا ہوں کہ اس مدرسے کی قدر کریں، اور جو یہ نظام چل رہا ہے سب مل جل کر اس کو آگے بڑھ کر لے کر چلنے کی کوشش کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیچھے ڈال دیں اور اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔